اب کتنا ان کا اخلاق ہے. آپ دیکھیے کہ جاتے ہیں جب باہر ایک ضعیفہ ایک گڑیا ہے مسلسل ان کے اوپر کوڑا پھینکتی ہے, کچرا پھینکتی ہے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں پھینکتی ہے. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول جب جانے لگے تو وہاں پر نہ کوڑا آیا نہ کچھ. تو لوگوں سے پوچھا رسول نے کہ کیا ہوا, تو پتا چلا کہ وہ ضعیفہ بیمار ہو گئی ہے. اب وہ گئے اس کی عیادت کو, تو جب وہاں پر پہنچے تو وہ کہنے لگی, بڑی عجیب بات ہے کہ بدلہ لینے آپ اس وقت آئے ہیں جب میں بیمار ہوں. تو پروفٹ محمد نے کہا کہ میں بدلہ لینے نہیں, میں جانا کہ ایک شخص مظلوم ہو کے 72 آدمی جیت کیسے حاصل کرتا ہے, وہ امام حسین سے میں نے سیکھا ہے. اور عزیزان محترم, ایسا نہیں ہے, جو بھی سننا اس بات کو غور کریے, انسان بظاہر دنیا سے چلا جائے لیکن اس کے اصول, اس کے سدھانت, اس کے قوانین اگر سماج میں زندہ رہے تو بھلے ہی وہ سامنے موجود نہ ہو لیکن وہ زندہ رہتا ہے, وہ زندہ رہتا ہے. اگر اس کے خیالات, اس کے فکر, اس کے تھاٹ زمانے کے اندر موجود ہوں. امام حسین علیہ السلام نے ہمیں بتایا کچھ بھی ہو جائے مظلوم کے ساتھ رہنا, ظالم کے مقابلے میں کھڑے رہنا. اور یہ کیوں کہا عزیزان محترم, جب مولا کائنات کا آخری وقت تھا تو امام حسن اور امام حسین کو بلایا اور بلا کے کہتے ہیں کون للظالم خصما وللمظلوم عونا. یہ حسن و حسین یاد رکھنا, دیکھو دشمن کے مقابلے میں مضبوطی سے کھڑے رہنا اور جو مظلوم ہوگا اس کی حمایت کرنا. امام نے یہ نہیں کہا دیکھو جو مظلوم ہو تو اس کی مدد کرو, یہی انسانیت ہے. تو پھر اگر امام حسین کو اگر آپ انسانیت پہ ڈھونڈیں تو مل سکتے ہیں, لیکن اگر امام حسین علیہ السلام کو مذہب میں تلاش کریں تو پھر یہ جو ہے کام ضروری نہیں ہے. لہذا امام حسین کو اگر ماننا ہے تو ہمیں نہ مسلمان ہونے کی ضرورت ہے, نہ ہندو ہونے کی ضرورت ہے, نہ شیعہ ہونے کی ضرورت ہے, نہ سنی ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں صرف انسان ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم انسان ہیں اور ہمارے اندر ہمارے مانوتا پائی جاتی ہے تو ہم خود بخود امام حسین کے ماننے والے ہوں گے, جس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے. مشہور کبھی رابندر ناتھ ٹیگور جی کہتے ہیں کہ اگر ست کو, اگر اپنے دھرم کو بچانے کے لیے کبھی ضرورت پڑے تو ضروری نہیں ہے. اور پنڈت جواہر لال نہرو جی نے کہا امام حسین کا بلیدان, ان کی قربانی صرف ایک مذہب کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری مانوتا کے لیے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس پوری مارکیٹ میں ہم کو وہ چیز جو گنگا جمنی تہذیب ہے وہ نظر آ رہی ہے, نہ مسلک دیکھا جا رہا ہے, نہ مذہب دیکھا جا رہا ہے. ہر ایک امام حسین علیہ السلام کے لیے شامل ہے, اس لیے کہ کربلا کا میدان ایک ایسی یونیورسٹی ہے, وہاں سے کچھ ملے نہ ملے لیکن انسانیت کا درس ضرور ملتا ہے. اور انسانیت ہی سب سے اہم چیز ہے. جس کے اندر انسانیت باقی ہے وہ زندہ ہے, لیکن اگر جس کے اندر احساس ختم ہو جائے, انسانیت ختم ہو جائے, ہو سکتا ہے وہ راستہ چل رہا ہو لیکن وہ راستہ چلتے ہوئے بھی مردہ ہے. اگر اس کے اندر یہ انسان اس دنیا سے چلا جائے اور اگر اس کے سدھانت زندہ ہے, اس کے اصول زندہ ہے, تو انسان بھلے ہی زمانہ کتنا گزرتا جائے اس کے ذکر کو دنیا یاد رکھتی ہے. امام حسین نے اپنے دشمن کے لشکر کو پانی پلایا, یہاں تک کہ ان کے جانوروں کو پانی پلایا. اور اتنی دھوپ ہے, عرب کی گرمی, جا کے دیکھیں عراق میں بھی ابھی جو ٹمپریچر ہے 50 کے قریب, 50 بھی پہنچ جا رہا ہے. اس گرمی کی دھوپ میں ان کے گھوڑے کے پیر بھی چل رہے تھے. امام نے کہا کہ جانوروں کے پیروں پہ بھی, تو جو شخص اتنا انسانیت کا حامل ہے اس کے گھر والوں پر پانی اگر بند کیا جائے
तो ये कैसे हैं लोग? खुदा की कसम, शायद यही वजह है कि 1400 बरस बीत गए और हर गम हम भूल जाते हैं। लेकिन ये जो गम है, एक ऐसा गम है जो हमारी आंखों को अश्कबार कर देता है। छोटे छोटे जनाब अली असगर 6 महीना 4 साल की सकीना, इमाम हुसैन ने कहा यजीद याद रखना तुम्हारी जीत उस वक्त होगी अगर कोई रहते दुनिया तक पानी का सवाल करे और लोग पानी न दे। अगर पानी न दे तो समझना तू जीता, लेकिन अगर मेरे नाम की सबील लगी है तो याद रखना कि मैं जीता। और हर रोड पर अपनी गुफ्तगू की आखिरी बात और खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि रोड है अज़ीज़ान मोहतरम, करबला का वाक़ 40 वक्त एक बार धर्मनिरपेक्ष हो के आप जाइए और वहां पे देखिए। मैं किसी और चैनल की बात, मैं अपनी आंखों की बात, और जो हरम की रिपोर्ट है 25 मिलियन 2.5 से 3 करोड़ लोग आते हैं। न उसमें धर्म देखा जाता है, न उसमें कोई रूप देखा जाता है, न ये देखा जाता है कौन काला है, न ये देखा जाता है कौन गोरा है। ये देखा जाता है कि ये इंसान है और इमाम हुसैन की चाह में आया है। यही तो करबला ने हमें बताया है। जो दर्जा जनाबे अब्बास का है, तो दर्जा जनाबे अली अकबर का है। यानी अगर उनका जानू, उनका सर इमाम हुसैन के जानू पर आया है तो जनाबे जॉन का सर भी उसी जानू पर आया है। जॉन एक हबशी गुलाम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जो दुनिया में इतने अहम थे, इंसानियत का दर्स देने वाले, 1400 साल पहले इन्हीं लोगों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। उन्हीं का आज चेहलुम है। चेहलुम किसे कहते हैं? 40 दिन जब गुजर जाए, आम इंसान दुनिया का कोई हो तो उसका चेहलुम 40वें दिन मना लिया जाता है। लेकिन इमाम हुसैन वाहिद शख्सियत है। 1 साल के बाद ज़ैनब इमाम हुसैन की कब्र पर आती है और